بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور نبوت کے حوالے سے آج جس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ عسکری اقدام ہے جنہوں نے ملکہ سبا کے خلاف کیا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک موقع پہ ملکہ سبا کو خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا کہ سرکشی چھوڑ دیں اور آتونی مسلمین، میرے پاس مطیع و فرمانبردار ہو کے حاضر ہو جاؤ، جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ وہ ملکہ سبا کی جو انڈیپینڈنٹ سلطنت تھی اس کو انہوں نے برقرار رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کو یہ حق کیسے حاصل ہوا کہ انہوں نے ملکہ سبا کو یہ کہا کہ وہ ان کے زیر نگیں آ جائیں۔ جو لوگ اس پورے واقعے کی توجیہ اتمام حجت قانون کے بنیاد پہ کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں بیٹھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتمام حجت کے حوالے سے تو یہ ضروری ہے کہ حق کا ابلاغ کیا جائے، حق کو بتایا جائے، حق کے بارے میں کچھ تفصیل کی جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ دوسرے رسولوں نے، انبیاء نے جب حق کا ابلاغ کیا تو اس میں وقت لگا، اس کے لیے انہوں نے ایفرٹس کیے، اس کے لیے جس قوم میں وہ ان کو حق کا ابلاغ کرنا تھا وہاں وہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہاں صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ پھر یہ بھی ہے کہ ان کو جب بلایا گیا تو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی جو قوم ہے وہ شرک پر مبتلا تھی، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اتمام حجت کے بعد عام طور سے مشرکین قوموں کو مٹا دیا جاتا ہے، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ یہاں اس کے برعکس یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مطیع و فرمانبردار ہو کے آپ ان کے پاس آ جائیں، حضرت سلیمان کے پاس آ جائیں تو وہ باج گزار بن کے ان کے تحت رہ کے ان کو زندہ رہنے کا بھی حق دیا جائے گا، ان کو ہرگز مٹایا نہیں جائے گا۔ تو یہ بھی قانون اتمام حجت کے اصول پہ ایکسپلین نہیں ہوتا۔ قانون اتمام حجت جس کا حوالہ ہم جگہ جگہ اپنے لیکچرز میں دیتا رہا ہوں، اس کی بنیادی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں حق کو واضح کرتے ہیں رسولوں کے ذریعے سے، اور پھر دنیا میں جزا اور سزا کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ جزا اور سزا کا جو فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے خود ہاتھوں میں لے کے یہ معاملہ کرتے ہیں، اس کا کسی انسانی قانون سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پورے کا پورا واقعہ یہ اس اصول پہ بھی ایکسپلین نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کی جو ایکسپلینیشن زیادہ پروبیبل ہے، زیادہ قرین قیاس ہے، وہ ہے جو استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی نے اپنے ایک شذرے میں بیان کی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ذریت ابراہیم ہے، یعنی حضرت ابراہیم کی جو ذریت ہے، ان کی جو اولاد ہے، وہ بنیادی طور پہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص معاملہ ہے اور ایک خاص وعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ حق کو بے کم و کاست بالکل قطعیت کے ساتھ اس کا ابلاغ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تکوینی طور پہ ان کو دنیا کی امامت بخشے گا، اور اس کے نتیجے میں ان کو خود تو اقدام نہیں کرنا پڑے گا، یعنی ان اقوام کو، یعنی ضرورت ابراہیم کی قوم کو یا ضرورت ابراہیم کو خود کچھ نہیں کرنا پڑے گا، انہوں نے کوئی اقدام نہیں کرنا، خود اللہ تعالیٰ تکوینی طور پہ ان کو دنیا کی امامت پہ فائز کر دیں گے، اور باقی ساری جو قومیں ہیں وہ زیر نگیں ان کے رہیں گی۔ اور یہ جو ضرورت ابراہیم ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ بنی اسحاق، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد، ان کو بعد میں بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور حضرت بنی اسماعیل جو حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، یہ دونوں ہی کو یہ وعدہ ان سے کیا گیا اور دونوں ہی ساتھ یہ وعدہ چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں اسی کی فرع ایک یہ ہے کہ پھر ان دونوں کی دونوں جو نسلیں ہیں ان کے لیے دو الگ علاقے خاص کر دیے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ معاملہ ہے یہ بالکل مشہود طریقے سے جب وہ کرتے ہیں تو وہ بالکل سامنے آ جائے، اور یہ علاقوں میں پھر ان کو کنفائن کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ان کی میراث کا علاقہ ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی جو میراث کا علاقہ ہے وہ فلسطین کو قرار دیا گیا، اور اس کے گرد و نواح میں جو کنعان کا علاقہ ہے، اور جزیرہ نمایاں عرب کا جو علاقہ ہے یہ بنی اسماعیل کے لیے خاص قرار دیا گیا۔ یہ وہ علاقے تھے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نسلوں کو خاص طور سے بسایا، اور یہ اس لیے ان کے لیے خاص کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے ان دونوں نسلوں سے وہ دنیا کے سامنے بالکل نمایاں طور پہ آتا ہے۔ اور اس کے ان دونوں علاقوں کے حوالے سے بھی کچھ خاص حکم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے، اور ان میں ایک حکم یہ ہے کہ کفر اور شرک جو ہے یہاں پہ نہیں رہ سکتا کسی صورت میں بھی، یعنی تمام کفار اور مشرک جو ہیں یہاں سے ایکسپیل کر دیے جائیں گے، ان کو یہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علاقے جو ان کے بارڈر پہ ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت جو ملکہ سبا ہیں، یہ کنعان کا جو ایریا ہے، یہ جو فلسطین کا جو بارڈر لائن ایریا ہے، اس میں ان کی حکومت تھی۔ یہ ان کو حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ، یعنی ایک تورات کی کتاب استثناء میں حکم موجود ہے کہ کوئی بھی کفر اور شرک کا حامل شخص جو ہے اس علاقے میں نہیں رہے گا، اور اس علاقے کی سرحدوں میں بھی کوئی بھی ملک جو ہے کفر و شرک پر برقرار نہیں رہے گا، الا یہ کہ وہ اسلامی حکومت کے باج گزار بن جائے، اس کے تحت آ جائے، تب اس کو الاؤ ہوگا، البتہ انڈیپینڈنٹلی ان کی کوئی حکومت نہیں وہاں قائم رہ سکتی۔ چنانچہ یہ اسی اصول کا اطلاق کیا گیا ملکہ سبا کے معاملے میں حضرت سلیمان نے، اور انہوں نے یہ کہا آتونی مسلمین کہ وہ چونکہ سرحد کا علاقہ تھا، ان سے انہوں نے کہا گیا کہ یہ ضروری ہے کہ تورات کے حکم کے مطابق جو بھی سرحدی علاقے ہیں وہ بھی ان پہ کوئی بھی ایسی حکومت قائم نہ رہے جو کفر و شرک پر مبنی ہے، سوائے اس کے کہ وہ مطیع و فرمانبردار ہو۔ تو اسی اصول پہ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو یہ لکھا، اور اسی اصول پہ وہ علاقہ جو ہے ان کو انہوں نے کہا کہ ان کے زیر نگیں آئے۔
چنانچہ یہ وہ توجیہ ہے جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اور جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو قرآن مجید کی اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سلیمان کی جو توجیہ ہے اس اقدام کی، وہ بحسن خوبی واضح ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔